نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وقال تبارك وتعالى في مقام آخر من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سن حسنة فله أجر أمثالها أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قرآن کریم کی دو آیات کا کچھ حصہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن کریم کی جو آیت ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رہنے کے اصول میں سے ایک اصول کا ذکر کیا ہے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے جن کو حابیل اور قابیل کے نام سے جانا جاتا ہے، کہ جب ان کے درمیان میں آپس میں لڑائی ہوئی تھی کسی بات کو لے کر کے جو مفصلاً آپ کے سامنے پیچھے آ چکی ہے، تو ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا۔ قتل قابیل نے حابیل کو کیا تھا، اور کس وجہ سے کیا تھا یہ تمام باتیں آ چکی تھی۔ دنیا میں اس وقت تک کوئی بھی نہ تو موت ہوئی تھی اور نہ کسی کے اندر اس طرح کے گناہ کی کوئی رمق موجود تھی، لیکن جیسے ہی یہ قتل ہوا تو اس کے بعد سے بنی اسرائیل کے اندر یہ چیز رواج پکڑ گئی تھی کہ ذرا ذرا سی باتوں کے اندر اور بلا کسی وجہ کے، جیسا کہ قرآن کریم نے اور مقامات پہ ذکر کیا ہے کہ بغیر کسی حق کے بھی وہ قتل کر دیا کرتے تھے، جبکہ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم ہے، اتنی بزدل قوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اللہ کا نبی آ کر کے جب یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ لڑنے کے لیے چلنا ہے، تو فوراً کہہ دیا کرتے تھے کہ تو اور تیرا رب جا کر کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے تماشا دیکھ رہے ہیں، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہیں بیٹھے۔ تو ایک طرف تو اتنی بزدلی اور جس پر پکا سچا انعام اور اس کے وعدے، اور خاص طور سے دوسری قوم کے اندر یہ بات تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر یہ اجر دکھا دیا تھا۔ ہمارے یہاں تو اب ہماری شریعت کہہ لیں یا ہمارے اسلام کے اندر یا امت محمدیہ کے اندر یہ کہہ لیں کہ اس وقت میں تو وعدے تو ہیں، لیکن فوراً عذاب کا نزول ہونا یا رحمت کا نزول ہونا یہ نہیں دیکھا جاتا۔ اب پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی نازل کر بھی دیتے ہیں، کبھی عذاب کے طور پر بھی، لیکن
صاف طور پر واضح طور پر یہ چیز ہمارے سامنے نہیں آیا کرتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ چلو بھائی چلو، فلاں قوم سے لڑنا ہے، فلاں قوم سے جہاد کرنا ہے، لیکن نہیں مانا کرتے، لیکن اپنے درمیان میں تھوڑی سی کسی سے کوئی بات ہوئی، قتل کر دیا۔ کتنے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا کے اندر آئے ہیں اور بغیر کسی بات کے ان کو ان لوگوں نے دنیا سے رخصت کر دیا، ان کو قتل کر دیا۔ اللہ نے ہمارے لیے اصول بیان کیے اور فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، کہ سن لو، یہ چیز رواج تو پکڑ چکی ہے، لیکن کان کھول کر کے سن لو، ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کسی نے بھی کسی مومن کو بغیر کسی وجہ کے مؤمنا متعمدا جان بوجھ کر کے قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، تو اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کو جہنم میں داخل کر دے۔ آج کل ملک ہندوستان کدھر چل رہا ہے، کیا رخ پکڑا ہوا ہے اور کیوں پکڑ رکھا ہے، یہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان کے اندر وہ اصول جو قرآن کریم نے بیان کیے، ایک وقت تھا کہ وہ قوانین جو قرآن کریم نے بیان کیے جب وہ لاگو ہندوستان کے اندر تھے تو اس وقت تک ایسی باتیں سننے کو بھی نہیں ملا کرتی تھی، اور آج آپ اخبار اٹھائیں، آپ دیکھیں، نیوز میں پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک دن کے اندر کئی کئی قتل ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور کوئی بات بھی نہیں ہے، کسی کا کوئی حق بھی نہیں ہے، بغیر حق کے ساتھ تو پتہ نہیں کتنے مار رہے ہیں، حالانکہ بنتا نہیں ہے اس پر مارنا، لیکن اس کے باوجود بھی بغیر کسی حق کے بھی اتنے قتل کیے جا رہے ہیں جس کو قتل ناحق کہا جاتا ہے، بغیر کسی وجہ کے بھی، کہ اس کی فہرست بہت طویل ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی ایک حادثہ سامنے آیا تھا جو کشمیر کے علاقے میں پہلگام میں تھا، تو کچھ ٹیررسٹ تھے، آتنکواد تھے کہ جنہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا اور بہت سی جانوں کو لیا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے نام لے کر کے یہ کام کیا ہے، پوچھ کر کے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے، لیکن شریعت نے اور خاص طور سے جو میڈیا اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ ان کا تعلق مسلمانوں سے ہے اور انہوں نے مسلمانوں کے اندر یا یہ کہہ لیں بدلہ لینے کے لیے انہوں نے جان بوجھ کر کے قتل کیا ہے، جو میڈیا رخ دکھا رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ بھائی یہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے، کیسے وہ اپنے آپ کو مومن کہہ سکتا ہے اور کیسے اپنے آپ کو مسلمانوں کی فہرست میں شامل کر سکتا ہے کہ جس اسلام نے ابتدائے اسلام سے لے کر آج تک اور آج کے بعد جتنی دنیا آنے والی ہے جب تک قیامت آئے گی ایسے اصول بیان کر رکھے ہیں کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے اندر یہ بات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی چاقو بھی پکڑا رہے ہیں تو پھل کی طرف سے آپ چاقو نہیں پکڑا سکتے، تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا کہاں سے اس کا تعلق اس اسلام سے ہو سکتا ہے، اور کہاں سے وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھ سکتا ہے، اور کہاں سے مسلمان کہہ سکتے ہیں جو اچھی سمجھ کے انسان ہے، جو اچھی سمجھ کے مسلمان ہے کہ ہاں حقیقت یہ ہے کہ قتل کرنے والا چاہے وہ کافر ہو یا مسلمان ہو تو فوراً کہا جائے گا بھائی یہ اسلام کے اندر حکم نہیں ہے، اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہو سکتا۔ کیسی کیسی چیزیں مسلمانوں کے ساتھ جوڑی جا رہی ہیں، اور میڈیا کا کام ہے بھڑکانا، اس کا کام انجام دے رہی ہے، اپنا کام کو انجام دے رہی ہے وہ، اور اسی کا کام چل رہا ہے۔ اس کے بعد سے کتنی
لوگوں کے اندر ایک ایسی خلش پیدا ہوئی ہے، ایک ایسی سرزنشی پیدا ہوئی ہے، ایسی بدبختی چھا گئی ہے کہ نام پوچھ پوچھ کر کے یا کسی کو یہ دیکھ کر کے کہ یہ مسلمان ہے کہیں پکڑا اس کو مار دیا۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں اس حکومت سے، ہم پوچھنا چاہتے ہیں ان لیڈروں سے، ان قائدین سے جنہوں نے اپنے آپ کو ہندوستان کا بہت بڑا سیکریٹر سمجھ رکھا ہے، بہت بڑے اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کہاں ہے وہ حفاظتی قوانین؟ اگر آپ کو معلوم ہے تو ہم مسلمان اس بات کی نندا کرتے ہیں اور ہم اس بات کو بہت پرزور مذمت کرتے ہیں کہ اگر وہ مسلمان بھی تھے اور انہوں نے اسلام کا نام لے کر کے ان لوگوں کا قتل کیا ہے تو ہم کہتے ہیں ہمارے اصول کے مطابق آپ ان کو چوراہے پر لے کر کے ان کے گلوں کے اندر پھندا ڈالیں، پھر دیکھتے ہیں کون نوکتا ہے۔ یہ تمام باتیں صرف اس وجہ سے سامنے آتی ہیں کہ ہم نے اسلام کے قوانین کو پس پشت ڈال رکھا۔ آج بھی ان ممالک کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں، ان ممالک کا معائنہ کر سکتے ہیں، آپ وہاں جائیں تو ان سے معلوم کریں کہ جن ممالک کے اندر، جن ملکوں کے اندر انہوں نے اسلام کے قانون کو نافذ کر رکھا ہے اور اس پر الحمدللہ وہ عمل بھی کر رہے ہیں، تو وہاں جا کر کے آپ ان سے معلوم کریں کہ یہاں قتل کی واردات کتنی ہوتی ہے، کتنے لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا گیا ہے۔ تو آپ کو انشاءاللہ ضرور ضرور یہ خبر سننے کو ملے کہ یہاں ایک دو قتل کے علاوہ نہیں ہوتا، اور وہ بھی وہ ٹک لگا کر کے بتا دیں گے آپ کو اس شخص نے قتل کیا تھا اور یہ ہمارے ملک کا نہیں ہے، یہ وہ ہیں کہ جو دوسرے ملک سے آ کر کے ہمارے یہاں ملازمت کر رہا تھا اور اس نے موقع دیکھ کر کے اپنے کام کو انجام دے دیا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ بڑے زبردست، جن کے نام سے فتاوی عالمگیریہ ہے، بادشاہ رہے ہیں ہندوستان کے، اور انگریزوں نے کیسا ان کا پیچھا کیا ہے اور کیسی کیسی باتیں انہوں نے گھڑی ہے، اور اسی کے طور طریقے پر دوسری قوم بھی چل رہی ہے۔ ان کا بھتیجا غالباً اس نے کسی کو قتل کیا، ناحق قتل کیا، تو جس وقت میں وہ اس نے قتل کیا تھا تو کسی کو کہا گیا کہ بھئی اس نے قتل کیا ہے، کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، کچھ نہیں پوچھا گیا اس کے بارے میں، نہ اس سے پوچھ تاچھ کی گئی، نہ اس سے پوچھ گچھ کی گئی، نہ اس کو کسی نے بلایا، اور بس ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ ہم تو ان دنوں کو بدلتے رہتے ہیں۔ آج حکومت اگر یہ سمجھ رہی ہے ہم سے بڑا کوئی لفنڈر نہیں ہے یا ہم سے بڑا کوئی ہندوستان کو چلانے والا نہیں ہے، تو ان سے بڑے بڑے جا چکے ہیں، سب ملیا میٹ ہو چکے ہیں دنیا کے اندر۔ کتنا بڑا فرعون، دجال اور جابر بادشاہ ہو سکتا ہے، ظلم کرنے والا، تشدد کرنے والا بادشاہ ہو سکتا ہے، جب اس کا کچھ دنیا میں عطا پتہ نہیں ہے تو تم کس کھیت کی مولی؟ اللہ نے وہ دن دکھایا، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا، بادشاہ بنے، تو کسی صاحب نے دیکھا کہ یار یہ بہت اللہ والے لگتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں اب حکومت کی لاٹھی آ گئی، تو بس کسی نے موقع دیکھ کر کے وہ درخواست لی، اس کو لکھا کہ آپ کے اس بھتیجے نے فلاں شخص کا قتل کیا تھا، ہمیں اس کا بدلہ چاہیے، ہمیں اس کا بدلہ چاہیے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے عدالت قائم کی، بلایا، اور پوری پوچھ تاچھ کرنے کے بعد گواہوں کی موجودگی میں، کیونکہ قتل کے لیے بھی گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، اسلامی قوانین یہی کہتے ہیں، اور جو ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں، جو ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، وہ ان تمام اصول کو ساتھ لے کر کے چلتے ہیں۔ انہوں نے چھان بین کرنے کے بعد جو بات نکلی کہ ہاں حقیقت یہی ہے کہ اس نے فلاں شخص کو بغیر کسی وجہ کے قتل کیا تھا، پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا، اور کہتے ہیں اس کے بعد سے اس حکومت کے اندر کوئی قتل نہیں ہو سکا تھا۔ یہ قرآن کریم کا حکم ہے، سنیے قرآن کریم کیا کہتا ہے، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اسی وجہ سے
یہ جو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، تو کہتے ہیں اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھ دی ہے بنی اسرائیل کے اوپر، اور یہ قرآن کریم ہے، صرف بنی اسرائیل کی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جتنے بھی احکامات نازل ہوتے تھے آپ تو کچھ بھی نہیں، آپ کے تو اللہ نے اگلے بھی معاف کر دیے جو ہوں گے بھی نہیں، اور پچھلے جو ہوئے ہوں اگر تو ہوئے ہی نہیں۔ اگر ایک فرض کر لیا جائے، تھوڑا سا مان بھی لیا جائے کہ ہوئے ہوں گے، تو اللہ نے وہ بھی معاف کر دی۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف یہ احکام بیان کیے تھے؟ نہیں، یہ ہم جیسے نااہلوں کے لیے اور بدبختوں کے لیے نازل کیے تھے کہ ان کو سمجھ آئے، ان کو سمجھ آنے چاہیے، ان کو اس پر عمل کرنا ہے۔ تو فرمایا الا كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، کہ اے لوگوں، وہ شخص جس نے کسی جان کو بغیر کسی نفس کے مار دیا، ایک شخص ہے کسی نے قتل کیا، اور تمام باتیں گواہان موجود ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص، کہ اگر کسی نے کسی جان کا قتل کر دیا ہے تو اس کے بدلے میں ایک جان ماری جائے، اور وہ جان کون سی ہوگی اس کو بھی سنیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ مسلمان نے مارا ہے مسلمان کو قتل کر دو، نہیں، ہمارا اسلام، ہماری شریعت اس کی اجازت بالکل نہیں دیتی۔ ہماری شریعت کہتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں کچھ پتہ نہیں کسی صاحب سے چوری کا جرم سرزد ہوا، چوری کر لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس پہنچا تو آپ نے فرمایا ہاتھ کاٹو، آ رہا ہے قرآن میں، یہاں بھی ہے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ اور کچھ نے کوشش کی کہ یا رسول اللہ کچھ تخفیف کی جائے، کچھ گنجائش ہو تو نکال دی جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا تھا یہ سنیں کہ اگر چوری کرنے والی فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی تو خدا کی قسم اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا۔ جس نے اسلام کو اتنا پروٹوکول دیا ہے اور اس نے رب کے حکم کو حکم مان کر کے اس پر عمل کیا ہے، جب وہ شخص یہ بات کہہ سکتا ہے تو ہم مسلمان اپنے آپ کو امتی اور محمدی کہنے والے، اپنے آپ کو نبی کا اور اللہ کا فرما بردار کہنے والے اور حکم ماننے والے کیوں نہیں کر سکتے؟ وہاں تو کہا جا رہا ہے فاطمہ بنت محمد بھی اگر ہوتی تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا جاتا، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو قتل کیا جائے گا۔ بہرحال قرآن نے فرمایا کہ اگر کسی نے کسی جان کو قتل کر دیا تو اس کو پکڑ کر کے اس کے خاندان والوں سے پوچھا جائے کہ بھائی اس نے قتل کیا ہے، آپ اس کی جان لینا چاہتے ہیں، آپ کے خاندان کا ایک آدمی اس نے مار دیا ہے، یا ایسے کسی اور چیز پر آپ راضی ہونا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک خاندان کا فرد ہوں، خدا نہ کرے میرے بھائی کو کسی نے قتل کر دیا، اب میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے بھائی کا قصاص دوں گا، یا تو میرا ارادہ یہ ہے کہ بھائی میں بھی پٹکاؤں گا، تو مجھے شریعت نے اس کا رائٹ دیا ہے کہ میں اس کو پٹکاؤں جس نے میرے بھائی کو مارا ہے۔ شریعت نے مجھے یہ بھی رائٹ دیا ہے کہ اگر میں یہ چاہوں کہ مجھے قصاص چاہیے تو مجھے اس سے قصاص کے طور پر جو شریعت نے اصول بیان کیے ہیں وہ بھی مجھے لینے کا پورا حق ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے، بندہ وہی ہونا چاہیے جس نے قتل کیا تھا، یہ نہیں کہ دوسرے بندے کو پٹکا دیا جائے کہ اس کے خاندان والوں کو مار دو۔ یہی انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر چل رہا ہے، پتہ نہیں حکومت کس لیول کی۔ بہرحال فرمایا ان النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن، کہ اگر کسی نے کسی کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کی آنکھ کو پھوڑ دیا جائے گا۔ یہ اصول بیان کر رہا ہے قرآن کریم۔ والانف بالانف، اور اگر اس نے اس کی ناک کو توڑ دیا ہے، اس کی ناک کو خراب کر دیا ہے تو اس کی ناک خراب کی جائے گی۔
تو ہمیں تو اسلام یہ حکم دیتا ہے اور ایسے ایسے اصول ہمارے لیے بیان کر سکتا ہے، بیان کر رہا ہے، تو ہم کیسے اس چیز کو مان سکتے ہیں کہ جنہوں نے پہلگام کے اندر لوگوں کو بہیمانہ قتل کیا ہے اور بغیر کسی وجہ کے قتل کیا ہے کہ اس کا تعلق اسلام سے؟ ہم آج بھی کھلے لفظوں میں یہ بات کہتے ہیں کہ اگر خدا نہ کرے وہ مسلمان بھی ہوئے تو ہم کہیں گے کہ ان کو بیچ چوراہے پر لے جا کر کے پھانسی دے دی جائے یا ان کو گولی مار دی جائے تمہارے ہاتھ میں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا پھر حکومت کیا جواب دے گی؟ پھر دیکھا جائے گا کہ سامنے کیا آتا ہے اور کس طریقے پر ہمیں لے کر کے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ہندوستان کی حفاظت فرمائے اور خصوصاً ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرمائے اور صحیح دین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔